میرے پیارے پاکستانی بھائیوں، میں آج آپ کے سامنے ایک نہایت ہی ناخوشگوار واقعہ جس کو سقوط ڈھاکہ کہتے ہیں اس کے اوپر روشنی ڈالنے کے لیے حاضر ہوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ دسمبر کا مہینہ ہے اور جب بھی 16 دسمبر کا دن آتا ہے تو اس دن ہر محب وطن شہری جو ہے اس کا دل جو ہے خون کے آنسو روتا ہے، کیونکہ یہ سقوط ڈھاکہ کا واقعہ یعنی مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کی علیحدگی کا جو واقعہ ہے یہ 16 دسمبر 1971 کو معرض وجود میں آیا تھا، اور اس سے متعلقہ تلخیاں، شرمناک سچائیاں اور جھوٹی کہانیاں جو گھڑی گئیں جو حقیقت کے بالکل برعکس تھیں، جب ہم ان کو سنتے ہیں تو دل میں ایک چبھن سی محسوس ہوتی ہے اور ہر محب وطن شہری کے دل کے اوپر چھریاں چلتی ہیں۔ تو آج اس کے حقائق کی طرف جو ہے ہم جائیں گے اور اس کی بات کریں گے جو اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے اور اکثر سیاست دانوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ سقوط ڈھاکہ بیسیکلی تھا کیا۔ پیارے پاکستانی بھائیوں، 1967 میں جب انڈیا کے اوپر اندرا گاندھی کی حکومت تھی تو اندرا گاندھی نے آئی بی کے ایک سینئر افسر کے ساتھ مل کر ایک خفیہ پلان تیار کیا جس پلان کا نام کاؤ پلان تھا، اور جس افسر کے ساتھ مل کر آئی بی کا وہ افسر تھا RN کاؤ اس کا نام تھا، اس وجہ سے اس پلان کا نام کاؤ پلان رکھا گیا۔ اور اس پلان کے پیچھے حقائق کیا تھے؟ وہ یہ تھے کہ پاکستان کو مشرقی پاکستان یعنی بنگلہ دیش جو آج کل ہے، مغربی پاکستان کے طور پر اس کے 2 ٹکڑے کیے جائیں، تیسرا ٹکڑا اس کا جو ہے بلوچستان کو ایک الگ ریاست کے طور پر الگ کر دیا جائے، اور صوبہ سرحد جو ہے اس کو بھی ایک ریاست کے طور پر الگ کیا جائے۔ یہ ایک سازش تھی اندرا گاندھی کی جس کے تحت اس نے ایک کاؤ پلان بنایا اور خفیہ ایجنسیز اس کے ساتھ تھیں۔ اب بات کرتے ہیں ہم کہ مجیب الرحمان صاحب جو تھے یہ خفیہ طور پر انڈیا کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اور حسینہ واجد نے اپنی ایک کتاب میں یہ بات واضح کی ہے کہ انہوں نے ایک خفیہ تنظیم بنائی ہوئی تھی مشرقی پاکستان کو علیحدہ کرنے کے لیے، اور یہ خفیہ ایجنسی انڈیا کی خفیہ ایجنسی سے 25,000 روپے ماہانہ باقاعدہ طور پر وصول کرتے تھے اس چیز کے کہ سازش کے تحت جو ہے پاکستان کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں، اور باقی دونوں پلانز جو آپ کو بتائے ہیں بلوچستان اور سرحد کو بھی علیحدہ ریاست کے طور پر سپریٹ کر دیا جائے۔ یہ اس سازش میں مجیب الرحمان صاحب جو ہے فلی انوالو تھے، اور انہوں نے پاکستان کو 5 ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کے لیے بڑے ناقابل قبول قسم کے 6 نکات جو را کی مدد سے بنائے وہ بھی یہ منظر عام پر لے آئے۔ اور دوسرا، اس وقت اندرا گاندھی نے روس کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ بھی کیا تاکہ چائنا اور امریکہ جو ہے وہ پاکستان کی حمایت نہ کریں، وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ اور خاموش حمایت جو ہے اس کو ہمارے مشرقی پاکستان سے بھی تھی، یعنی کمک جو ہے وہ اندر سے ہی آتی تھی، اندر سے لوگ جو ہیں وہ ساتھ ملے ہوئے تھے، جیسے مولانا بشانی صاحب تھے
وہ شروع سے جب پاکستان علیحدہ ہوا ہے تو اس کی علیحدگی کے خلاف تھے، اور مجیب الرحمان صاحب جو تھے یہ باشانی صاحب کے شاگرد تھے۔ تو قائد اعظم کا جو نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم صرف ایک زمین کا ٹکڑا نہیں لینا چاہتے، بلکہ ہم ایک زمین کا ٹکڑا اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے اسلام کے قوانین کے مطابق، اسلام کے اصولوں کے مطابق وہاں زندگی گزار سکیں، اور جو ہے ہم اسلام کے اصولوں کو اس خطے کے اندر رہ کر آزما سکیں۔ جبکہ مولانا باشانی صاحب جو تھے یہ نسل، رنگ، زبان، اس طرح کی لسانیت کی باتیں کرتے تھے، جو کہ یہ جو ہے ہمارے نظریے کے بالکل اگینسٹ تھیں۔ خیر، بالآخر 1970 اور 1971 کے انتخابات ہوئے۔ ان انتخابات کے اندر بنگالی جو تھے یا مشرقی پاکستان والے یا مجیب الرحمان صاحب جو تھے ان کو واضح اکثریت حاصل ہو گئی۔ جب ان کو واضح اکثریت حاصل ہو گئی تو ہی واز ایلیجیبل ٹو گورن دا پاکستان، اس کو پاکستان کو گورن کرنے کا حق تھا۔ یہاں پہ ایک سیاسی غلطی شاید ہمارے سیاستدانوں سے یا ہمارے دوسرے بڑے لوگوں سے ہو گئی کہ ان کو اس کی ان سازشوں کا چونکہ پتہ تھا تو آخر بھٹو صاحب اپوزیشن میں بیٹھ سکتے تھے، اور وہ احساس محرومی جو ان کے اندر تھا اس کو ختم کرنے کے لیے سیاسی طور پہ اگر ڈیموکریٹک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو میں کہتا ہوں کہ مجیب الرحمان صاحب کو حکومت دے دینی چاہیے تھی تاکہ یہ سیپریشن تک مسئلہ نہ پہنچتا، اور پھر ان کو گورن کرنا چاہیے تھا اپوزیشن لیڈر کو اور ہماری آرمی کو، اور ان کو کنٹرول کر کے اپنا بنانے کی کوشش کرنی چاہیے تھی۔ بدقسمتی سے ایسا نہ ہو سکا۔ اب انڈیا جو ہے جو 1967 سے تنظیمیں بنا رہا تھا، یا جو وہ آپ کو بتایا ہے کہ اس نے کاؤ پلان بنایا ہوا تھا، وہ تو پہلے ہی تیار بیٹھا تھا۔ تو جو ہی بنگالیوں کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی کہ ان کو حکومت نہ دی گئی، ہم اس کو زیادتی کا لفظ بول لیتے ہیں اس لیے کہ اس کو اپنا بنا کر مجیب الرحمان کو اس کی برین واشنگ کر کے سیاسی طور پر ہم اگر کنٹرول کر لیتے ڈیموکریٹک پوائنٹ آف ویو سے، ہماری اس وقت کی جو ہے سیاستدان، تو شاید ہم اس چیز سے بچ جاتے۔ تو یہ ہم سے نہ ہو سکا۔ تو انڈیا جو تھا اس نے بنگلہ دیش والوں کی یا مجیب الرحمان کی مدد کی آڑ لے کر پاکستان پر جنگ مسلط کر دی۔ تو جب پاکستان کے اوپر جنگ مسلط ہو گئی، ہماری آرمی میں اس وقت میرے خیال میں تعداد کوئی 40,000 کے لگ بھگ تھی، اور انڈین آرمی جو ہے وہ 6 سے 7 لاکھ تھی۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے اندر مکتبی بانی جو ہے وہ وہاں پہ ایک تنظیم تھی، اس کے غنڈے بھی وہاں بنگلہ دیش جو آج کل بنگلہ دیش ہے اس میں موجود تھے، انہوں نے بھی غنڈہ گردی شروع کر دی۔ تو اس وجہ سے ہمیں جو ہے وہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور 16 دسمبر 1971 کو بالآخر جو ہے مشرقی پاکستان جو ہے وہ ہم سے جدا ہو گیا۔ تو اس وقت ہم سے میں بھی سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی غلطی ہوئی ہے، ڈیموکریٹک مسٹیک ہوئی ہے۔ وہ ہر کسی کو پتا تھا جھوٹ ایک دن سامنے آ جاتا ہے۔ ہی واز رانگ، لیکن اس کی سازش کو ناکام کرنے یا ہینڈل کرنے کا طریقہ جو تھا وہ ہمیں اور اڈاپٹ کرنا چاہیے تھا، کہ اس کو آنے دینا چاہیے تھا، اور پھر اپوزیشن میں بھی بندہ ہوتا
اور پھر اس کو مانیٹر کرتی ہماری آرمی بھی، تو اگر وہ کوئی ایسی حرکت کرتا تو مارشل لا بھی آ سکتا تھا، تو اس کو اس طریقے سے ہینڈل کر لیا جاتا تو وہ زیادہ بہتر تھا۔ تو مجیب الرحمان صاحب کی غداری جو ہے یونائٹڈ پاکستان کے ساتھ، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے 3 سال کے اندر بنگلہ مشرقی پاکستان میں اتنی کرپشن کی کہ ان کو اپنے ہی خاندان نے، ان کے پورے خاندان کو قتل کر دیا اپنے ہی لوگوں نے، اور ان کی لاش جو تھی بغیر کفن کے رولتی رہی۔ ان کا یہ نتیجہ ہوا۔ مولانا باشانی صاحب جو ہیں یہ 1948 سے ہی ہمارے پاکستان کے پیچھے تھے، چونکہ یہ شروع سے جو ہے وہ اگینسٹ تھے، اور 1948 میں قائد اعظم نے خود جا کے وہاں تقریر کی کہ بھائی ہم نے یہ ٹکڑا اس لیے حاصل کیا ہے کہ ہم یہاں اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں، لسانیت، نسل، زبان کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے 2 قومی نظریہ کو اس بنیاد پہ جو ہے دوبارہ جا کے اجاگر کیا، اور لوگوں کے اوپر کچھ اثر بھی ہوا، لیکن پھر بھی یہ مولانا صاحب اور ان کے شاگرد جو مجیب الرحمان صاحب تھے، انہوں نے اس کام کو جاری رکھا اور وہ نہیں رکے۔ اسی طرح پھر اندرا گاندھی صاحبہ جو ہیں وہ بھی ایک بڑے غلط قسم کے پلان بنانے کے چکر میں تھیں اور پاکستان کے ٹکڑے کرنے کے چکر میں تھی، تو ان کے ساتھ جو ہوا، ان کے اپنے محافظوں نے ان کو قتل کر دیا، اور وہ بھی اس دنیا فانی سے جو ہیں رخصت ہو گئیں۔ تو اس ساری بات کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ آج بھی ہمارے سیاستدانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور جو لوگ احساس محرومی محسوس کرتے ہیں، خواہ وہ کراچی ہے، خواہ وہ سرحد ہے، خواہ وہ بلوچستان ہے، ان کو اپنے ساتھ یونائٹ کریں، یعنی اپنے ذاتی مفادات جو ہیں ان کو قومی مفادات پر ترجیح دیں۔ کیونکہ اس وقت یہ تھا کہ مشرقی پاکستان میں جو لوگ تھے وہ زیادہ تر ٹیچرز تھے، ریٹائرڈ آرمی آفیسر تھے، ریٹائرڈ بیوروکریٹس تھے، جو زیادہ تر ہندو پرور تھے، اور مغربی پاکستان میں زیادہ تر جاگیردار تھے۔ تو یہ ایک ڈیفرنس جو ہے یہ اس وقت بھی تھا، اور اس ڈیفرنس کا ہمیں غلط نتیجہ جو ہے وہ بھگتنا پڑا۔ تو سقوط ڈھاکہ کا ہر سیاستدان کو اس کی اصلیت کا علم ہونا چاہیے کہ سقوط ڈھاکہ بیسیکلی ہے کیا، اس کے پیچھے محرکات کیا تھے، اور اب ہم نے سرحد کو، بلوچستان کو اور کراچی کو کیسے یونائٹ رکھنا ہے، اور ان کو اپنا کیسے بھائی بنا کے رکھنا ہے۔ یہ چیزیں بڑی جو ہیں اہمیت کی حامل ہیں، اور ہر سیاستدان کو اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے تاکہ جھوٹی کہانیاں جو ہیں ان سے بچا جائے اور جو حقائق ہیں ان کو سامنے لایا جا سکے۔ تو میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ جب بھی اپنا ووٹ کاسٹ کرنے لگیں تو بندہ وہ سلیکٹ کریں جو کرپٹ نہ ہو، دوسرا کم از کم گریجویٹ ہو، تاکہ کم از کم اپنے مطالعہ پاکستان کو اس نے پڑھا ہوا ہو، گریجویٹ بھی ہو، اور وہ پاکستان کا خیر خواہ بھی ہو، یعنی ہی شوڈ مسٹ بی پاکستان کا پیٹریوٹ جس کو بولتے ہیں، یعنی محب وطن بھی ہو۔ تو آپ اس کو ووٹ دیں۔ اب پاکستان میں جو ہے تعلیم کا معیار بھی ماشاءاللہ بہتر ہو رہا ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے، تو ہمیں اس چیز پہ توجہ دینی ہے اور ہمارے پیارے پاکستان کو کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے۔ ہم اکنامکلی بہت ویک ہو چکے ہیں، نظریاتی طور پر بھی ہمیں مضبوط ہونا چاہیے، اکنامکلی بھی ہمیں مضبوط ہونا چاہیے۔ دیکھ لیں کہ ہمارے ساتھ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے۔ میجر ریزن یہ ہے کہ ہمارے اندر جس طرح
انڈیا کو موقع ملا تھا 1971 میں جنگ مسلط کرنے کا، اس کو اندر سے ایک کمک آ رہی تھی، اس کو اندر سے ایک آواز آ رہی تھی جس آواز نے اس کا حوصلہ بلند کیا، اور وہ لڑائی کے لیے تیار ہو گیا اور پاکستان کے اس نے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس میں ہمارے مجیب الرحمان صاحب تھے، مولانا باشانی جیسے لوگ تھے، مکتبی بانی جیسی تنظیمیں تھیں جنہوں نے ہمارے خلاف جو ہے پاکستان کو 2 ٹکڑے کرنے میں جو ہے ان کی بھی مدد کی، اور ہماری فوج تھوڑی تھی، فوج اب کس کس کے ساتھ لڑ سکتی تھی؟ 40,000 تو ساری آرمی تھی۔ لوگ بعد میں آرمی کے اوپر الزام لگاتے رہے، یہ سارا غلط تھا۔ پاک آرمی جو ہے اس نے اپنی پوری ٹرائی کی، لیکن جب اندر سے گھر والے بھی لڑنا شروع کر دیں تو وہاں پاک آرمی کیا کرتی؟ ہر فرد لڑنے کے لیے تیار تھا، ان کی برین واشنگ ہوئی تھی۔ تو ہماری پاک آرمی اس وجہ سے ہے، میرا نہیں خیال کہ کسی بھی سازش کا وہ حصہ تھے، نہیں تھے، صرف یہ کہ اندر سے بھی کمک آ رہی تھی اور باہر سے ان کو ہیلپ بھی مل گئی۔ تو اس وقت ان کو حکومت دے کر مجیب الرحمان کو اس طرح سے کنٹرول کرنا چاہیے تھا کہ اس کا کوئی فالٹ سامنے آتا تو پاکستان آرمی اس کو اریسٹ کر لیتی، یہ جمہوری نظام حکومت میں اس کو آنے دیتے، سیاستدان اس کو آنے دیتے۔ اگر پاک آرمی کو کوئی خفیہ ایجنسیوں سے یہ رپورٹیں تھیں تو پھر اس کو اریسٹ کر لیتے، تو یہ تنظیم وہیں دم توڑ جاتی۔ یہ تنظیم اس کی جو بنائی ہوئی خفیہ تنظیم تھی، جس کا ذکر بعد میں اپنی کتاب میں جو ہے یہ میڈم حسینہ واجد نے بھی کیا ہے، تو اس کو اس طرح سے ختم کرنا چاہیے تھا تاکہ پاکستان کے بھی 2 ٹکڑے نہ ہوتے اور ہمارا ملک بھی 2 ٹکڑے ہونے سے بچ جاتا، اور ہم ان کے غلط عزائم جو تھے ان کا بھی خاتمہ کر سکتے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان، اللہ آپ کو نیک توفیق دے۔